السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تمرین النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے۔ سبق ہے فعل کی قسمیں، اور پھر ایک ذیلی اسی کے تحت ایک مزید ہیڈنگ یا عنوان قائم کیا ہے مؤلف نے، فعل ماضی، یعنی فعل ماضی کے بارے میں آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں، اس کی مثالیں کیا ہیں، قاعدہ اس کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ مؤلف نے شروع میں ہی کچھ مثالیں دی ہیں، وہ مثالیں آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے سکت ابراہیم۔ سکت وہ خاموش ہوا، ابراہیم اسم ہے، ابراہیم خاموش ہوا۔ سکت واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے دہش الملکو۔ دہشہ حیران ہوا، ششدر رہ گیا، حیران و پریشان ہوا۔ الملکو بادشاہ، بادشاہ حیران و پریشان ہوا۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے اکرم الخادم۔ اکرم یکرم اکرام، عزت و اکرام کرنا۔ الخادم، خادم کو کہتے ہیں نوکر، خدمت گزار۔ اکرم الخادم، خادم نے عزت کی یا اکرام کیا۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے خجل الضیف۔ خجلہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ الضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ خجل الضیف، مہمان شرمندہ ہوا۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے عطش الطفل۔ عطشہ پیاسا ہونا، اور الطفل بچے کو کہتے ہیں۔ عطش الطفل، بچہ پیاسا ہوا۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے طلع البدر۔ طلع یطلع، طلوع ہونا، نکلنا۔ البدر 14ویں رات کے چاند کو کہا جاتا ہے۔ طلع البدر، 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے فرح الولد۔ فرحہ خوش ہونا، اسی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ فرحہ خوش ہوا۔ الولد لڑکا، لڑکا خوش ہوا۔ اسی طرح سے اگلی مثال ہے رکیبہ علی۔ رکیبہ سوار ہوا، وہ ایک مرد۔ علی نام ہے، علی سوار ہوا۔ فہم التلمیذ۔ فہمہ اس نے سمجھا، التلمیذ شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں۔ فہم التلمیذ، تلمیذ یعنی اسٹوڈنٹ نے سمجھا، شاگرد نے سمجھا۔ خلق اللہ۔ خلق اس نے پیدا کیا۔ اللہ، اللہ یعنی اللہ نے پیدا کیا۔ غضب سعید۔ غضب غضبناک ہونا، غصہ ہونا، غصہ ہوا۔ سعید، سعید یعنی سعید غصہ ہوا۔ نصر اللہ۔ نصر اس نے مدد کی، اللہ مطلب اللہ یعنی اللہ نے مدد کی۔ تو یہ چند مثالیں مؤلف نے یہاں سبق کے شروع میں رکھی ہیں۔ ان مثالوں سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی خاص وقت میں کوئی کام ہوا ہے، یا کسی نے کوئی خاص کام کیا ہے کسی خاص وقت میں۔ اور یہ بات اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ بتلایا گیا آپ کو کہ جس کلمے کے اندر یہ بات معلوم ہو کہ کوئی کام کسی خاص وقت میں یا کسی خاص زمانے میں ہوا ہے یا کیا گیا ہے، تو اس کلمے کو فعل کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات معلوم ہوئی
کہ یہ تمام کے تمام افعال ہیں، یعنی سکتا ہو یا اسی طرح سے دہشا، اکرما، خجلا، آتشا، طلعا، یا اسی طرح سے فرحا، رکبا، فہما، خلقا یا غضبا یا اسی طرح سے نصرا، یہ تمام کے تمام افعال ہیں۔ کیوں افعال ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کسی کام کے ہونے کا یا کرنے کا معلوم ہو رہا ہے کسی خاص زمانے میں۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہم نے اس سے پہلے تعریف پڑھی ہے فعل کی، کہ فعل کسی ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے معنی واضح ہوں، جو اپنے معنی کو بتلائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے۔ تو زمانہ اس میں پایا جا رہا ہے اور وہ اپنا معنی بتلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کے اندر جو زمانہ پایا جا رہا ہے اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے سکتا ابراہیم، جب متکلم نے یہ بات کہی تو اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ابراہیم خاموش ہے۔ سکتا ابراہیم یعنی ابراہیم خاموش ہوئے۔ تو یہاں متکلم نے جب یہ بات کہی ہے گویا کہ اسے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ وہ خاموش ہوا ہے، خاموش ہو چکا ہے۔ آئی بس میں؟ اسی طرح سے دہش الملک، بادشاہ حیران ہوا، تو اس میں بھی متکلم کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بادشاہ حیران ہوا ہے۔ اکرم الخادم کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، یا اسی طرح سے خجل الضیف، مہمان شرمندہ ہوا، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ عطش الطفل، بچہ پیاسا ہوا، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ یا اسی طرح سے طلع البدر، بدر طلوع ہوا، اس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ فرح الولد، بچہ لڑکا خوش ہوا، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ رکب علی، علی سوار ہوئے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ اور فہمت تلمیذ، تلمیذ شاگرد نے سمجھا، یا اسی طرح سے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ غضب سعید، سعید غصہ ہوا۔ نصر اللہ، اللہ نے مدد کی۔ یہ سارے کلمات یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ جو بھی کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے یہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، یعنی بیتے ہوئے زمانے میں یہ کام کیے گئے ہیں۔ سارے کام، خاموش ہونا ہو ابراہیم کا، یا بادشاہ کا حیران ہونا ہو، یا اسی طرح سے خادم کی خدمت ہو، یا مہمان کا شرمندہ ہونا ہو، یا بچے کی پیاس ہو، یا چاند کا طلوع ہونا ہو، یا اسی طرح سے لڑکے کا خوش ہونا ہو، یا علی کا سوار ہونا ہو، یا بچے کا سمجھنا ہو، شاگرد کا سمجھنا ہو، یا اللہ کا پیدا کرنا ہو، یا سعید کا غصہ ہونا، یا اسی طرح سے اللہ کا مدد کرنا، یہ سارے کام گزشتہ زمانے میں یعنی پاسٹ ٹینس میں ہوئے ہیں، جو زمانہ گزر چکا ہے اس زمانے میں ہوئے ہیں۔ آئی بات میں؟ یاد رہے جس جو فعل گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہے یا گزشتہ زمانے میں اس کے ہونے کی بات معلوم ہو، کسی کام کے کرنے کی یا ہونے کی بات گزشتہ زمانے میں معلوم ہو کہ گزشتہ زمانے میں ہوا ہے یا گزشتہ زمانے میں کیا گیا ہے، اس فعل کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی۔ تو یہ ساری مثالیں فعل ماضی کی ہیں، یعنی سکتا ہو، یا اسی طرح سے دہشا، اکرما، خجلا، عطشا، طلعا، یا فرحا، رکبا، فہما، خلقا، غضبا، یا اسی طرح سے نصرا، یہ تمام کے تمام افعال ہیں، فعل ہیں اور فعل ماضی ہیں۔ فعل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر کسی کام کے ہونے کی یا کیے جانے کی بات معلوم ہو رہی ہے کسی خاص زمانے میں، یعنی کسی خاص زمانے میں یہ فعل ہوئے ہیں، کسی خاص وقت میں یہ کام ہوا ہے۔ آئی بات میں؟ اور جس کے اندر یہ بات پائی جائے یعنی کسی خاص زمانے میں وہ کام کیا گیا ہو یا وہ کام ہوا ہو تو اسے فعل کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ زمانے گزشتہ میں تمام کام ہوئے ہیں، یہ فعل جو ہے واقع ہوا ہے گزشتہ زمانے میں، اس لیے اس طرح کے افعال کو یا ان افعال کو
فعل ماضی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فعل ماضی کے بارے میں یہاں بتلایا گیا اور چند مثالوں کے ذریعے سے اسے سمجھایا گیا۔ تو فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا فعل جس کے اندر گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کیے جانے کے بارے میں معلوم ہو تو اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ فعل ماضی سے متعلق بات ہوئی اور اس کی پہچان ہوئی کہ فعل ماضی کسے کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ جتنے بھی افعال یہاں بیان کیے گئے یہ سارے کے سارے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، جیسے سقطہ ہے یا فرحہ ہے یا دہشہ یا رکبہ یا اکرمہ فہمہ خجلہ خلقہ عطشہ غضبہ طلع نصرہ، یہ سارے کے سارے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ اس کے اور بھی صیغے آتے ہیں، 14 صیغے آتے ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اور آج ہم نے صرف یہ پڑھا ہے کہ فعل ماضی کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، اور اس کی جو ہے مختلف مثالیں یہاں بیان کی ہیں مؤلف نے، ان مثالوں کو آج ہم نے پڑھا ہے۔ اور فعل ماضی کسے کہا جاتا ہے اس کو ہم نے آج پڑھا ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئندہ اس کی تمرین جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔